رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، اللہم ارحمنا جمیعا۔ جناب سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے بعدکم من بعد، یعنی تم سب آپس میں ایک ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی لا اضیع عمل عامل، یعنی میں کام کرنے والے کا عمل اکارت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کا اجر سب کو دیا جائے گا۔ یعنی جناب یہاں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو کچھ زیادہ دیا جا رہا ہے یا خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ اب یہ جو ایک گونج ہے کہ ہمیں مردوں جیسے حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے۔ اور مسلمان عورت یعنی جو مسلمان ہے نا، وہ سرنڈر کر دیتا ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اس کے انٹینشن، اس کے سارے ایکشنز وہ سب اس کے تابع ہوتے ہیں۔ مولا جو تو چاہتا ہے خالصاً لوجہ اللہ وہی کریں گے اور اس میں راضی رہیں گے۔ ایک مسلمان عورت گھر میں بھی رہتی ہے، وہ ایک ماں ہے، بچوں کی تربیت کر رہی ہے، وہ توحید و رسالت کے یعنی نور سے منور ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی خدمت یعنی ان کو دین سکھا رہی ہے، وہ دین کی کسی طور خدمت بھی کر رہی ہے، وہ ان کی تربیت کر رہی ہے، تراش خراش کر رہی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، وہ ایک بہن بھی ہے، وہ ایک بیٹی بھی ہے، وہ ایک بیوی ہے۔ بیوی کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جناب، پھر وہ دوسرے گھر جا رہی ہے، وہ ایک بہو بھی ہے، وہ ایک بھابھی بھی ہے، اور دیگر رشتوں سے بھی وہ منسلک ہے۔ اب ہر رشتے میں وہ اپنے آپ کو کس طرح نگینے کی طرح فٹ کر رہی ہے۔ آسان نہیں ہے عورت ہونا، لیکن ایک مسلمان عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کس طرح اپنے شوہر کو کمفرٹیبل کر رہی ہے، وہ کس طرح if she is a working lady، تو وہ جب باہر نکل رہی ہے، وہ ایک امپلائی ہے، تو اب کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، کون کون سی ذمہ داریوں کو اس کو نبھانا ہے، اپنے گھر کو نظر انداز نہیں کرنا۔ آج بہت پیارا موضوع ہے، آج ماہ رمضان اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں مسلمان عورت کی یعنی مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں، اور اس حوالے سے جناب گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے یہاں اس بیٹھک میں ہمارے اسٹوڈیوز میں ماشاء اللہ سخن پرور اور باکمال اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ندا میرے اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ، ایک ورکنگ وومن بھی ہیں اور درس و تدریس سے بھی وابستہ ہے، پھر گھر بھی لے کے چلنا۔ آج بڑا اچھا موضوع ہے ماشاء اللہ۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور بڑی خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہوئے گفتگو کرتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں زرمینہ ناصر خاکوی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ویلکم کر رہے ہیں۔ اور جناب آج ایک ایسی ثنا خواہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کی آواز کی ندرت اور انفرادیت اور ماشاءاللہ جو لہجے کا گداز ہے وہ مجھے بھی، کیونکہ سب سے الگ آپ کا انداز ہے، آپ الگ سے جو ہے وہ پہچان لیں گے کہ یہ ہماری آپا کی آواز ہے۔ اور ماشاءاللہ
اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ورکنگ وومن کو ہونا چاہیے تو وہ بھی ماشاءاللہ اگر میں ان کو صرف بولنے کے لیے بٹھاؤں تو مجھے معلوم ہے کہ سیر حاصل گفتگو اس جانب سے ہوگی. آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں, آج ہمارے ساتھ بحیثیت ثنا خواں موجود ہیں. بہت سارے حوالے لیکن سب سے پیارا حوالہ آپ ثنا خواں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. بہت قابل احترام محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سلام عرض کر رہی ہوں. السلام علیکم آپا, ویلکم کر رہے ہیں رمضان کریم. آپا ہم حمدیہ کلام سے آغاز کریں گے. سمیر رحمانی صاحب کا حمدیہ کلام ہے. جی آپا. ان کی کتاب میں 3 حمد ہیں, 2 پڑھ چکی, تیسری آج پڑھ رہی ہوں. وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے, وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے, قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے, قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے, اسی کی یاد دکھاتی ہے ساحل تسکین, اسی کی یاد دکھاتی ہے ساحل غم و علم کے سمندر میں دل جو ڈولتا ہے, غم و علم کے سمندر میں دل جو ڈولتا ہے. مقطع کیا خوب کہا, سبھی ہم کو تجسس کی روشنی دے کر, سبھی ہم کو تجسس کی روشنی دے کر وہ ہم پہ اپنی خدائی کے بھید کھولتا ہے, وہ ہم پہ اپنی خدائی کے بھید کھولتا ہے, قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے. سبحان کی حمد کا ایک اور شعر ہے کہ رفتہ رفتہ کھول مجھ پر راز ہائے جسم و جان, دھیرے دھیرے مجھ پہ ظاہر تو میری پہچان کر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سبھی بھائی کیا بات ہے آپ کی, اللہ آپ کو سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہم آپ کی سمتائیں گے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ, ماشاءاللہ کئی جہتوں پہ آپ بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. آج ہم بات کر رہی ہیں مسلمان خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے. تو اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں نا, رائٹ فرام دی بگننگ. اب بچی اپنے گھر میں ہے تو اب وہ ایک بہن ہے, وہ ایک بیٹی ہے, تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں شادی سے قبل, اور کیا رول نظر آتا ہے آپ کو اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام نے عورت کو غلامی اور محکومی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر عزت, توقیر اور رتبے والے رشتوں پر فائز کیا. ماں کو جنت بنا دیا, بیٹی کو رحمت بنا دیا اور بہن کو عزت بنا دیا. سبحان اللہ.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की 3 बहनें और 3 बेटियां हैं उनकी वह अच्छी परवरिश करे, ज़ेवर तालीम से आरास्ता करे, सन बलोगत को पहुँचे तो उनके निकाह का बंदोबस्त करें तो वो जन्नत में जाएगा। सुभान देखिए बेटियां तो कुर्रतुल ऐन होती हैं, आहा। आँखों का नूर होती हैं, दिल का सुकून होती हैं, और जब खलाइक़ कायनात बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो मेहमान को भेज देते हैं। जब खलाइक़ कायनात इससे ज़्यादा खुश होते हैं तो रहमत बरसा देते हैं, यानी बारिश बरसा देते हैं। और जब खलाइक़ कायनात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, आसमानों पर चिरागा होता है, तो बेटियों की पैदाइश हो जाती है। देखिए लेकिन इसके साथ साथ दीन इस्लाम ने बहन और बेटियों पर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद की हैंगी। देखिए बेटियां तो अपनी माँ की गमगुसार होती हैं, अपनी माँ की दोस्त होती हैं। बेटियां का फ़र्ज़ है कि अपनी माँ की खिदमत और अतात करें, वो बीमार है तो उनकी तीमारदारी करें, वो परेशान है तो उनकी दिलजोई करें, कोई मेहमान आ जाए तो उसकी खादिन मदारात करें, घर के काम काज में उसका हाथ बटाएं उनकी। और देखिए जिस घर में बहन या बेटी बड़ी होती है तो वो ऑलरेडी माँ का दर्जा रख लेती है। बहनें होती हैं बड़ी, बेटियां बड़ी होती हैं, छोटे बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल भेज रही हैं, भाई के कपड़ों पे इस्त्री कर रही हैं, भाई के लिए खाना बना रही हैं। और फिर देखिए इसके साथ साथ एक बहन और बेटी को सब्र और शुक्र का भी पैकर होना चाहिए, शर्म और हया का भी पैकर होना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो हमारे वालिदैन की इज्जत और नामूस पर कोई हुर्फ पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फातिमा के घर गए। देखते क्या है कि बच्चों को कुरान आयात की लोरियाँ सुना रही हैं और चक्की पीसती जा रही हैं, हाथों पे ज़ख्म पड़े हुए हैं। उन्होंने जो चादर ज़ेबतन की हुई थी तो देखिए उस पर बहुत सारे पेवन थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटी जो दुनिया में सब्र करता है आखिरत में उसका मकाम जन्नत है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने रुतबे वाले, इतने मर्तबे पे फाइज किया, इतना बड़ा रुतबा अता किया, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियां पहचानने की तौफीक अता फरमा, हमें भी अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। और हम ताहयात शादी से पहले, क्योंकि आज ये बेटी है कल ये बीवी होगी, फिर उसके बाद ये माँ होगी, आज ये बहन है कल ये किसी की बीवी होगी और उसके बाद ये माँ होगी, तो ये जिम्मेदारियां आगे मुंतकिल होती रहती हैं। आज अगर एक बेटी अच्छी हो जाए तो पूरा ख़ानदान अच्छा हो जाता है, एक माँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर ले तो पूरा ख़ानदान संवर जाता है। तो बहैसियत बहन, बहैसियत बेटी, हमें भी अपने फ़राइज़ खुश उसलूबी से अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। यानी खुलासा कलाम ये मालूम ये होता है कि एक बहन और एक जो बेटी है वो अपने वालिदैन और अपने भाइयों की, अपने घर वालों की इज़्ज़त, इफ़्फ़त और माल की जो है वो मुहाफ़िज़ भी है। वो कहीं जा रही है तो वो अपनी घर की तरबियत साथ लेके जा रही है। इसको पेश निगाह और पेश नज़र रखिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, दुरूद पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। जी जनाब, शाने रमज़ान, माह रमज़ान और ख़वातीन, और मैं हूँ निदा नसीम। हम बात कर रही हैं आज की नशिस्त में मुसलमान ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से। अल्लाह तबारक व तआला ने तबक़ा निस्वा पे, ख़वातीन पे बहुत सारे एहसानात किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि ख़वातीन को कहीं महरूम रखा गया है। अब ज़ाहिर है वो क्रिएटर है, वो बेहतर जानता है, तो हर किसी के हिसाब से उस पर ज़िम्मेदारियाँ आयद की गई हैं। ब्रेक से कबल हमने बात की कि शादी इससे पहले जो एक बेटी है, जो एक बहन है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए। अब बात को ज़रा आगे बढ़ाएंगे। और अब बच्ची की हो गई शादी, वो अब अपने ससुराल चली गई है। तो अब ये बताइए कि जब वो एक बीवी बनती है और एक बहू बनती है, एक भाभी बनती है, और इसी के साथ दीगर रिश्ते, देवरानी, जेठानी और जो भी यानी इन लॉज के साथ जब वो जुड़ती है, तो किस तरह से देखती हैं आप उन जिम्मेदारियों को, और किस तरह रोशनी डालेंगी उन नुकात पे कि जो उसमें होने चाहिए, जिन पॉइंट्स को उसको अपने अंदर लेके आना है, अगर नहीं है उसमें तो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत उम्दा है फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर, क्योंकि बात हो रही है एक लड़की की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से। वो बहैसियत माँ, बहन, बेटी अपना उम्दा रोल माशरे के अंदर प्ले कर सकती है, अगरचे उसे अपनी जिम्मेदारियों से आगाही हो। अब जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके रिश्तों में नए रिश्ते जुड़
जाते हैं उसके साथ बहुत सारे रिश्तों की अमीन बन जाती है, बहैसियत बीवी, बहैसियत बहू, बहैसियत भाभी। अब मनसब जितना बुलंद होता चला जाता है तो जिम्मेदारियों में उसी कदर इजाफा होता चला जाता है। हम जानते हैं कि घर माशरे का एक बेहतरीन और बेसिक यूनिट है। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। डेफिनेटली वो उस रिश्ते में बन जाते हैं तो उन पर और जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं जिन्हें वो खुशलूबी से अदा करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के रफ़ीक बन जाते हैं और माशरा भी उन्हें कदर की निगाह से देखा करता है। अब यहाँ ये बात आती है कि उस औरत को या उस लड़की को जो बीवी के रिश्ते में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई है, सबसे पहली उसकी जिम्मेदारी और इम्पॉर्टेंट ये होती है कि वो अपने शौहर की इताअत का सामान करती है, अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर रही होती है। और फिर जिस घर के अंदर वो इस खूबी के साथ इस रिश्ते को निभा रही होती है, मोहब्बत के साथ, खुश उसलूबी के साथ, नरमी के साथ, एहसान के साथ, तो देखें वो घर प्यार मोहब्बत और अमन सुकून का मरकज़ बन जाता है। फिर जिस घर में आई है उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को छोड़ कर आई है, तो उसको एहसास दिला जाए मोहब्बत और नरमी के साथ ये आपका अपना घर है। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि जैसा इंसान चाहता है कि मेरी बेटियों के साथ उम्दा सलूक उनके ससुराल में रवा रखा जाए, ऐसा ही अपनी बहू को भी दर्जा देने की कोशिश करनी चाहिए। और उस पर भी ये लागू है बहैसियत बहू और बहैसियत बीवी कि वो अपने शौहर के वालिदैन को रिस्पेक्ट दे, वो उनका ख्याल रखे और उनकी दुआएं समेटे। अच्छा, बाज़ औक़ात निदा ये भी होता है कि हालात थोड़े हमारी मजाज से डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में कुरान पाक में फरमाया गया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, तो हमें नमाज और सब्र से मदद लेनी है, क्योंकि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। फिर सूरह अहज़ाब में जो फरमाया गया वलकानितात के हवाले से कि वो कौन सी खातून होती है जो खुशनुदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी को मद्देनज़र रखते हुए अपने शोहर का ख्याल रख रही होती है, जब वो खुशलूबी से इन मामलात को निभाती है। ये और प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है शौहर की बिल्कुल इताअत करना। एग्जैक्टली, और साथ उसके पेरेंट्स का और दीगर रिश्तों का भी ख्याल उसने करना है। फिर औरत को भी तो नाजुक आबगीने की मानद हदीस मुबारका की रोशनी में करार दिया गया है, तो यानी टू हैंडल हर विद केयर। और जब वो प्यार से खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, मर्द भी प्यार मोहब्बत से हिकमत अमली से मामलात को हैंडल करता है, तो वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आता है। और ऐसे खुशियों के फूल खिलते हैं कि जिनकी खुशबू से सारा माशरा महक उठता है। और सबसे अटमोस्ट ड्यूटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करना, क्योंकि मन की दुनिया में तब बहार होती है, रूह जब उनके कदमों पे निसार होती है, और अदब वालों पे रश्क करती है जन्नत महमूद, रहमत खुदाबंदी हर घड़ी हर बार होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह। मैं आपकी समझाऊंगी। और डॉक्टर साहिबा, यानी इन टुडेज सोसाइटी आप किस तरह देखती हैं मदरहुड के तकाज़ों को? एक औरत जब माँ बनती है, यानी इतना रुतबा अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमा देता है कि जन्नत कदमों तले आ गई। अब ज़ाहिर है जब रुतबा बड़ा, फजीलत के साथ जिम्मेदारी भी आती है, तो अब क्या जिम्मेदारियाँ उस पर आई हैं? हर चीज़ विरासत में खजीने नहीं देती, औलाद भी क्या चीज़ है जीने नहीं देती। माँ की गोद बच्चे के लिए पहली तरबियत गाह होती है, और बच्चे की पैदाइश के बाद इसके मिशन, काम और फ़र्ज़ का आगाज़ होता है। ये हमारे आंगन में खिलने वाले वो फूल हैं जिनकी आबियारी करना, जिनकी निगहबानी करना, जिनकी परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस तरह निदा एक बागबां होता हैगा, पेड़ों पौधों की हिफाजत करता है, पानी देता है, तराश खराश कर एक घना दरख्त बना देता है, इसी तरह माँ जो है अपने बच्चों की बेहतर अंदाज में परवरिश करके उन्हें एक अच्छा मुसलमान, अच्छा इंसान और एक फ़र्शनास शहरी बनाती है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता हैगा तो ना वो बोल सकता है, ना चल सकता हैगा, ना नफ़ा नुकसान को समझता है, तो इसकी परवरिश करना, इसकी निगहदाश्त करना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। और माँ का फ़र्ज़ है कि उसको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करे, उसे आदाब ज़िंदगी सिखाए, उसने उठने बैठने खाने पीने के आदाब सिखाए, गुफ्तगू के आदाब सिखाए। फिर उसके साथ साथ उसे सीधे हाथ से खाने की तरगीब दे, उसे ये तरगीब दे कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने से इब्तिदा करो, उसे ये तरगीब दे कि पानी 3 सांसों में पियो और बैठ कर पियो। अपने बच्चों को सच और
جھوٹ کا فرق بتائے, نیکی بدی کا فرق بتائے, اچھائی برائی کا فرق بتائے, اسی کہ یہ آج بچہ ہے کل جوان ہوگا اور ترقی کی منزلیں جو ہے وہ طے کرے گا. اور اپنے بچوں میں بھی صبر و شکر کی عادت ڈالے. ایک ماں ڈالتی ہے نا, کہ جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء کی اہلیہ نے ان کی وصال کے بعد جو تھا بہت دقت برداشت کی زندگی میں. جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ بیٹا صبر کرو, آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اسی طرح بابا شکر الدین جو تھے بابا فرید, تو دیکھیے جب وہ کہتے تھے اپنی ماں کے پاس بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں میں نے تو آج تک کبھی تہجد کی نماز ہی نہیں چھوڑی, تو ان کی ماں کہتی تھی کہ کیسے چھوڑتا, تیری ماں نے تو کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ ہی نہیں پلایا. تو دیکھیے مدرہڈ کے بھی کچھ تقاضے ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کرنا, ان کی تربیت کرنا, انہیں آداب زندگی سے آراستہ کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا. جب ایک ماں اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے گی, ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے گی, تو وہ معاشرے کا ایک قیمتی انسان بنے گا, اچھا مسلمان بنے گا, اچھا انسان بنے گا, فرشناس شہری بنے گا اور اپنے ملک و ملت کے لیے کی ترقی کے لیے خوب کوشاں ہوگا. زبردست, ماشاء اللہ, بارک اللہ. میں آپ کی سمتا ہوں گی. اور مجھے یہ بتائیے زرمینہ کہ مختلف خواتین جو ہیں وہ ورکنگ ویمن ہیں اور ورک پلیسز پہ جاتی ہیں, جاب کر رہی ہوتی ہیں, ملازمت پیشہ خواتین ہیں. ان کی ذمہ داریاں ظاہر گھر کو تو وہ نیگلیکٹ نہیں کرتی, اور اگر کوئی کرتی ہیں تو انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ پرائم رسپانسبلٹی تو ان کا گھر ہے, ان کا شوہر ہے اور جو ہے وہ بچے ہیں اور ان لاز ہیں. لیکن اگر وہ یہ سب ساتھ لے کے چل رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ دوہری ذمہ داریوں کو ایٹ دا سیم ٹائم نبھا رہی ہے. تو ہیڈس آف ٹو یو, یعنی اور تمام لیڈیز کے لیے میں کہتی ہوں. تو اب وہ جو ورکنگ وومن ہے اس کے لیے کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس کی ذمہ داریوں کو, اور اس کا جو رول ہے, ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں نا, تو کیا کہیں گے؟ ندا, بہت ہی آپ کا تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ورک پلیس پہ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسلام بھی اس میں گنجائش دیتا ہے. اگر مہنگائی کا دور ہے, وہ اپنے شوہر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے, تعلیم کے حوالے سے اسے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, تو اسے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے بہت ہی خوبصورتی سے. کیونکہ ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا لیڈی ڈاکٹرز کی, ڈینٹسٹ کی جو لیڈیز ہوں, جو اسکالرز ہوں, ہمیں بھی تو ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایسے میں اسے اپنے حیاداری کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس حیا کا جو ایمان کے ساتھ لیں گے وہ بالکل اسی طرح سے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لفظوں میں گویا پورا مضمون بیان فرما دیا کہ عورت سراپا عورت ہے, یعنی کورڈ, ڈھکی ہوئی, چھپی ہوئی چیز. اب جب وہ گھر سے باہر جا رہی ہے اسے خیال رکھنا ہے, کیونکہ ایک پاکیزہ عورت ہی پاکیزہ گھرانے کی بنیاد ہے. اس کی ڈریسنگ کے حوالے سے ایسی موڈیسٹی ہو, ایسی گریس ہو کہ پتہ چلے کہ وہ ایک نوبل فیملی سے, ایک اسلامک اور ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہے. پھر ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی ورکنگ پلیس پہ جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا ہے. دیانت داری سے اسے اس چیز کا تصور کرنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اسی تقویٰ سے اپنی سیرت و کردار کو آراستہ کرنا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو. خلوت میں جانے سے اجتناب کرنا ہے. پھر جو جینٹس ہیں ان کے ساتھ سنجیدگی اور متانت کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کے ساتھ بے تکلفی سے اجتناب کرنا چاہیے. اور امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بک ہے فتاوی رضویہ, اس میں پراپر کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں, ان کو بھی اسٹڈی کر لینا چاہیے جب ہم ورک پلیس پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے بات کی, آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی جانب آتی ہوں کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں. دیکھیں ڈیڈیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر میں یہاں پروگرام کر رہی ہوں, میں ڈیڈیکیٹڈ ہوں تو میں کر سکتی ہوں. اگر میں نہیں ہوں, میرے اندر لگن ہی نہیں ہے, میں ڈیووٹڈ ہی نہیں ہوں تو میں نہیں کر سکتی ہوں. اسی طرح سے ٹائم مینجمنٹ, جس نے اقوام کو ترقی دی, یعنی کہ اسے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, میری پرائیورٹیز کیا ہیں, ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, اور اس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دے سکتی ہے. کیونکہ امام شافعی کا بڑا پیارا امام شافعی کا قول ہے کہ وقت ایک کاٹ دینے والی تلوار ہے. تو ان کے قول کا مفہوم ہے کہ اس کا درست استعمال کرنا چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو کامیاب عورت کے پیچھے بھی تو ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر اس کا ہسبینڈ سپورٹیو ہے, اس کے لیے خوشگوار ماحول کریٹ کر رہا ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ ماں باپ کے بعد جو سب سے سنسیئر آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ویل وشر نہیں ہوتا. ماشاء اللہ, بارک اللہ. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی خوبصورت آواز میں ایک کلام شامل کیا جائے. گلنار آفرین صاحبہ کا کلام ہے یہ, ہماری سینئر استاد شاعرہ. جلوے نایاں ہوتے
اگر آپ نہ ہوتے جلوے نیا ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے سب وہم و گما ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے سب وہم و گما ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے۔ جھکتی نہ در کعبہ پہ پیشانی عالم، جھکتی نہ در کعبہ پہ پیشانی عالم، یہ سجدے کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، یہ سجدے کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ ابھی آپ ہم خواتین کے رتبے کی بات کریں، مگر ہم ٹوٹل انسانیت کی بات کریں اس شعر میں۔ تقدیس بشر عظمت انسان کے فسانے، تقدیس بشر عظمت انسان کے فسانے، کس طرح بیان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، کس طرح بیان ہوتے اگر آپ نہ ہوتے، یہ سجدے کہاں ہوتے اگر آپ نہ ہوتے۔ جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان عورت جس کے معاملات اور معمولات قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوتے ہیں، اور اب ہم بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں آپ کی سمجھاؤں گی اور سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان عورت جو خدا کی بندی ہے، جو رسول اللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے، تو اب دینی خدمات اس حوالے سے کلام کیجئے کہ دین کے حوالے سے اس پہ کون سی ذمہ داریاں عائد ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین اور عبادت میں گزرا حد تک کہ وہ جوان ہو گیا تو اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ہماری کچھ اور بھی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریوں کے علاوہ، جاب کی ذمہ داریوں کے علاوہ ہماری بحیثیت ماں دینی ذمہ داریاں بھی ہیں گی۔ ایک بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں کا فرض ہے کہ اسے نماز پڑھنا سکھائے۔ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے سرزنش دے۔ جب بچہ بولنا سیکھے تو اسے کوئی پویم یاد نہیں کرائے، اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا سکھائے، اسی کے جس کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو اگر وہ 1000 سال بھی جیے تو اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھائے کہ خدا واحد و لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اپنے بچوں کو یہ تعلیم و تربیت دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی اتباع کرنا، ان کی سنت کی پیروی کرنا ہم سب کا اولین فرض ہے، اور اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو تلاوت قرآن پاک کا عادی بنائیں۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہر گھر میں بچے کے پاس موبائل ہے، روزہ ماں اگر کام کر رہی تو بچے کے ہاتھ میں کوئی پویم لگا کے، کوئی کارٹون لگا کر بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے کہ میں تو اپنے بچوں کو یہی کوئی حدیث مبارکہ دے دیں، کوئی قرآنی
آیات کا ترجمہ دے دیں, کوئی اچھی بات, آج کی اچھی بات کے عنوان سے اپنے بچوں کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے دیں. دیکھیں جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا, اللہ نے کتنا بڑا اعزاز بخشا, تو حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جا, جا اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لیتا جا. تو ہم تلاوت کلام پاک سے ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو روشناس کرائیں. قرآن پاک کی جس گھر میں دیکھیے ماں خود نمازی ہوتی ہے تو بچے اس گھر میں نماز کے پابند ہو جاتے ہیں. جس گھر میں روز صبح قرآن پاک کھلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن پاک سے سجاؤ, یہ دنیا میں نور آخرت میں ذخیرہ ہیں. تو وہاں بچے بھی کوئی پویم لے کے نہیں بیٹھتے, فوراً بچے کہتے ہیں کہ آج رمضان کا یہ روزہ ہے, آج ہم نے اتنے سپارے حفظ کر لیے, آج ہم نے اتنا سپارے پڑھ لیے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اصولوں پر پرورش کریں. اسی کی قیامت کے دن ہم سے ضرور یہ سوال کیا جائے گا کہ بھئی ماں باپ کی ہماری اچھی پرورش کریں گے تو ہم اچھے انسان بھی بنیں گے, اچھے مسلمان بھی بنیں گے اور اچھے فرشناس شہری بھی بنیں گے. تو ماؤں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مائیں ندا سب سے زیادہ گھر میں رہتی ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی اصولوں پر پرورش کریں تاکہ یہ آگے بچہ جا کر اپنے ملک و ملت کا, اپنے دین اسلام کا اور سب سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر بریفلی سمرائز کروں تو بچے کو دین سکھا دیں, پھر سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا. تو میں آپ کی سمت آؤں گی. اور اب یہ بتاؤ کہ جو خواتین کوتاہیوں کا شکار ہیں ان کو آپ کیا مشورے دو گی؟ بالکل بہت ساری کوتاہیوں کا شکار ہیں. شی از ٹیکنگ کیئر آف دا انٹائر فیملی تھرو دا کچن. وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی, خود کا خیال نہیں رکھتی, عدم برداشت ہے, یا اگر وہ نبردازماں ہو رہی ہیں دوہری ذمہ داریوں سے آفس کی اور گھریلو, تو حاکمانہ رویہ شوہر کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے. شیریں کلامی کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر ماؤں کی بات ہو رہی ہے تو کسی مفکر کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں تمہیں بہترین اقوام دوں گا. پھر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یعنی اسوہ کائنات اسوہ بطول سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو فالو کرنا. بہترین ماں, بہن, بیٹی ہیں, گھریلو امور بھی انجام دے رہی ہیں اور ذکر و فکر بھی زبان پر جاری و ساری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات سے مولا علی آتے تھے بالکل تو آپ وہ تلوار صاف کیا کرتی تھیں اور قرآنی آیات پڑھتی تھیں, قصیدے پڑھتی تھیں کہ وہ ان میں جذبہ جہاد جو ہے وہ پروان چڑھتا. اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ کا جو ہمیں حوالہ دیا اور پیش کی, گویا ہمیں پورا ضابطہ کامل دے دیا قیامت تک کے لیے. روشنی ہی روشنی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت. قرآن بحر صداقت کا سفینہ ہے اور اہل بیت سے ہم نے محبت کرنی ہے, ان کی سیرت و کردار پر عمل کرنا ہے. اور ابھی مقام فقر کے نشاں باقی ہیں, ابھی محبت کے سارے جہاں باقی ہیں, قائم ہے ابھی تک حکومت رسول کی, ابھی آل رسول کے گلستان باقی ہیں. تو آج کی عورت کو فالو کرنا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ, جو بہترین بزنس ویمن ہے اور طاہرہ کے لقب سے مشہور ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلنٹڈ اسکالر ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا بہترین اسوہ قرآن پاک کے ساتھ اتنا پیارا تعلق کہ جب بھی بولتی تو قرآن پاک کا سنٹینس بولتی تاکہ جب بھی فرشتے لکھیں تو کلام الہی ہی لکھا جائے. اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ جب وہ خوش اسلوبی سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا, تو جب خواتین خوش اسلوبی سے گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ جوہر اور کمال عطا کرتا ہے کہ معاشرہ انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. وہ حضرت اسماء جب آئی تھیں اور سورہ احزاب کی آیات کا جو مفہوم ہے کہ مردوں کا جو ذکر ہو رہا ہے تو خواتین کا بھی جو ہے وہ ساتھ متصل ہے, اور خیر کے ساتھ جو ہے وہ ساری کوالٹیز جو مردوں میں ہیں وہ خواتین میں بھی ہیں, تو دونوں کو اجر دیا جائے گا. جناب بہت شکریہ, میں شکر گزار ہوں زرمینہ ناصر آپ کی, میں سپاس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ آپ کی. ماشاء اللہ, آخر میں آپ کی خوبصورت آواز میں ہمیں کلام شامل کریں گے. اور بس بات اتنی سی ہے جناب کہ مسلمان عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو, دین اسلام کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو جتنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں اس پہ اس کو عمل بھی کرنا ہے. وہ عصمت اور عزت کی بھی محافظ ہے, وہ مال و متاع کی بھی محافظ ہے, وہ بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر حضرت فاطمہ ہے تو حضرت عمر کی بہن کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں, تو وہ دین کی مددگار, دین میں مددگار نظر آتی ہیں, کس طرح سے اپنے بھائی کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اگر وہ
وہ ملکۃ العرب ہیں، وہ بزنس وومن ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حضور جب آ رہے ہیں غار حرا سے تو پھر ان کو کمفرٹیبل کر رہی ہیں، ان کو کس طرح سے تسلی دے رہی ہیں، ان کی ہمت بندھا رہی ہیں، انہیں حوصلہ دے رہی ہیں، اور کیا کلمات ادا کر رہی ہیں۔ تو عورت کمزور نہیں ہے، عورت کو بس اپنا مقام پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اوور ٹو یو تابندہ صاحبہ۔ امجد اسلام امجد صاحب کا کلام ہے۔ سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے، سکون کی سرزمین میں آشتی کے گھر میں ملتی ہے، عجب راحت تیرے شہر حسین منظر میں ملتی ہے، سکون کی۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے، زبان کو رزق ملتا ہے، درودوں کا، سلاموں کا، زبان کو رزق ملتا ہے، درودوں کا، سلاموں کا، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے۔ اب مدینے کی زمین پر چلتے ہوئے شاعر کی کیفیت۔ میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، میں جب یہ سوچتا ہوں اس زمین پر آپ چلتے تھے، دھنک سی ایک خوشبو کی ہر ایک منظر میں ملتی ہے، بصارت کو بصیرت گنبد خضرا سے ملتی ہے۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے